آئیے اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ طور پر آغاز کریں اور میرے عزیز دوستو اپنے ان بڑوں کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے، ان کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے، اپناتے ہوئے ان کے طریقے پر اس بزم کا آغاز کریں۔ ہمارے بڑوں کا طرز رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی دینی محفل، دینی مجلس کا آغاز کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ذریعے سے کرتے۔ آئیے میرے عزیز ساتھیوں، ہم بھی اس اپنی متبرک مجلس کا آغاز کریں۔ اس سے پہلے میں بتا دوں میرے عزیز ساتھیوں آپ کو، آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے عالی جناب عزت مآب جناب حضرت مولانا محمد عادل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ آج کے اس بزم کی سرپرستی فرما رہے عالی جناب عزت مآب جناب مولانا کمال احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ ہم اپنے صدر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے، طلب کرتے ہوئے اور اجازت چاہتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز کیا جائے ماشاءاللہ، اور استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ حضرت کا کہ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے۔ عقیدت ناز کرتی ہے، محبت ناز کرتی ہے، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تلاوت ناز کرتی ہے۔ اور صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، صدارت کے لیے یوں تو بہت سے نام آئے تھے، مگر مولانا عادل صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے، مگر مولانا عادل صاحب پر صدارت ناز کرتی ہے۔ آئیے میرے عزیز ساتھیوں اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں، اللہ کے مقدس کلام کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں، اس کلام کے ذریعے سے آغاز کریں جس نے 23 سال کی قلیل مدت میں دنیا میں وہ انقلاب برپا کیا جس سے پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں اشکبار ہونے پر مجبور ہو گئی۔ وہ آنکھیں ہائے ہائے جنہیں کبھی رونا نہیں آتا تھا، وہ دل جو کبھی نرم نہیں ہوا کرتے تھے، اس کتاب نے، اس کلام نے، اس مقدس کتاب نے ان دلوں میں ایسا انقلاب برپا کیا جن کے اندر میرے دوستو رحم جیسی چیز پیدا ہو گئی۔ جو وہ آنکھیں جو اشکبار نہ ہوا کرتی تھی، وہ آنکھیں اشکبار ہونے پر مجبور ہو گئیں۔ میرے عزیز دوستو اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ اپنی منزلوں کو طے کیا کرتے تھے۔ کسی کوئی کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے عزیز ساتھیوں آئیے اسی کتاب کے ذریعے سے، اسی کلام کے ذریعے سے ہم اپنے بزم کا آغاز کریں، اپنی محفل کا آغاز کریں۔ آئیے میرے عزیز دوستو اور ایک مرتبہ زحمت دیں عزیزم حافظ محمد ایاز سلمہ کو اس شعر کے ساتھ کہ صدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، پرندے سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، صدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے۔ دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر گئے ہیں تو میدان میں پڑھو، کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر گئے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ اور یہ بے خبر نجومی ہمیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی ہمیں کیا بتائیں گے، جو کل ہے ہونے والا وہ قرآن میں پڑھو، جو کل ہے ہونے والا وہ قرآن میں پڑھو۔ کہ بیاں وقت سحر، حضرت مولانا عادل صاحب توجہ آپ کی، کہ بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں، بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں،
بیاں وقت سحر رب کی فضیلت کرتے رہتے ہیں، وہ کچھ اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے واسطے قرآن اترا ہم نہیں پڑھتے، ہمارے واسطے قرآن اترا ہم نہیں پڑھتے۔ پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، پرندے روز قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے کہ جس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تعریف و توصیف بیان کی جائے، میرے عزیز دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں توجہ آپ کی، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے کہ جس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تعریف و توصیف بیان کی جائے، تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک، محمد اپنی مصطفائی میں وحدہ لا شریک۔ اللہ نے جہاں جہاں اپنی وحدانیت کا اظہار کیا وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کیا۔ آپ میرے دوستو قرآن پاک اٹھائیے، قرآن پاک اٹھا کر کے پارہ الف لا، میرے دوستو پہلا پارہ کھولیے، اس میں آپ کو نظر آئے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، یعنی میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، رحمۃ للعالمین یعنی میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کلمہ اقامت دیکھ لیجئے، اللہ نے اپنی وحدانیت کا اظہار کیا، وہاں آقا نامدار مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اظہار کیا۔ میرے عزیز دوستو کلمہ اقامت دیکھیے، کلمہ اذان دیکھ لیجئے، آپ کلمہ طیبہ دیکھیے، کلمہ شہادت دیکھ لیجئے، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے میرے عزیز دوستو، آپ کو اب کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے، توصیف کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے کے لیے، کیونکہ جس کا جو کام ہے دستہ ہے اسی پر، لیکن میرے سرکار کی شفقت نے یہ ہمت دے دی کہ حسان کو آقا نے جگہ منبر پر نعت گوئی کی زمانے کو اجازت دے دی۔ آئیے میرے دوستو بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم زحمت میں ایک مرتبہ ایک بچہ ہے عبد الرحمن سلمہ، ایک بچہ ہے چھوٹا، اس شعر کے ساتھ اس بچے کا استقبال ہے کہ ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ابھی ننھا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا، ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاہے کچھ بھی کہے یہ زمانہ تمہیں، حیثیت اپنی ہرگز گھٹانا نہیں، جان جاتی رہے یا کہ باقی رہے ہر جگہ اپنے سر کو جھکانا نہیں، اور کہہ رہا ہوں بہت درد کے ساتھ میں، یاد رکھنا اسے بھول جانا نہیں، آدھی روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں، آدھی روٹی پہ کرنا گزارا مگر اپنے بچوں کو جاہل بنانا نہیں۔ آئیے میرے عزیز دوستو، اس پروگرام میں ہمارے جوانوں کی کاوشیں رہیں، کوششیں رہیں، سب کا استقبال اس شعر میں کرتا ہوں میرے عزیز دوستو، آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں، خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں، خدا کو وہی لوگ پائے ہوئے ہیں محمد سے جو دل لگائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ خدا ان کو آباد رکھے جو آقا کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ایک مرتبہ پھر لے کر کے چلوں آپ کو
اس کالی کملی والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار پربہار میں اور زحمت دوں عزیزم عامر ثانی سلمہ کو۔ آئیے میرے عزیز دوستو، پہلے التماس یہ ہے کہ ماحول بنائیے گا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ رائے پور میں پہلی مرتبہ جلسہ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات بالکل جھوٹی ہے۔ ایسا لگ نہیں رہا کہ آپ سننے والے ہیں، اسے آپ کو ماحول بنانا پڑے گا۔ آئیے کچھ شعر میں پڑھتا ہوں اور آپ کو ساتھ میں بولنا پڑے گا۔ آپ ساتھ میں شریک ہوں گے تو ماشاءاللہ محفل میں جمال آئے گا۔ آئیے میرے عزیز دوستو، اس طرف جو نوجوان ہے کہتا ہوں کہ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے بھائی؟ چاہیے نا؟ تو بولو میرے ساتھ، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا۔ جب تک آپ کی آواز اس والی مائک سے ٹکرائے گی نہیں، انشاءاللہ یہی پڑھتا رہوں گا، آگے بڑھوں گا نہیں۔ اور یہ علماء کرام ہمارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، ان کا نمبر صبح تک آ پائے گا کہیں، تو پڑھیے گا، بولیے گا، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، کیونکہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ تو بولیے گا، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں، اور جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ تو بولیے گا میرے عزیز دوستو، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے۔ یہ پیچھے والے بیچارے مرجھائے ہوئے ہیں، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے، اور چاہیے جنت تو سن لے بات میری نوجوان، چاہیے جنت تو سن لے بات میری نوجوان، ارے ماں کے قدموں میں تیرا گھر بار ہونا چاہیے، ماں کے قدموں میں تیرا گھر بار ہونا چاہیے، ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے، چاہیے جنت تو سن لے بات میری نوجوان، ماں کے قدموں میں تیرا گھر بار ہونا چاہیے۔ آئیے زحمت دیں عزیزم محمد عامر ثانی سلمہ کو، آئیں سامعین کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ ہم لاکھ بیان کرتے رہے وصف محمد، مدحت تو وہی ہے جو قرآن میں رقم ہے، جس کے لیے آیا ورفعنا لک ذکرک، اس ذات کی جتنی بھی ہو تعریف وہ کم ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت بنی اور بن کے مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے، وہ چمن میں نہ بہاروں میں مزہ ملتا ہے، جو مدینے کے نظاروں میں مزہ ملتا ہے، لوگ بہلاتے ہیں دل گیت اور گانوں سے، مگر مجھ کو سرکار کی نعتوں میں مزہ ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے نعت نبی پیش فرمائی۔ آئیے ہم اپنے اصلی مقصد کی طرف رواں دواں ہوتے ہوئے چلتے ہوئے، کیونکہ میرے عزیز دوستو یہ رسم و رواج ہوتے ہیں جو جن کے تحت ہمارے بڑے اپنے پروگرامات کا، دینی محفلوں کا، دینی مجلسوں کا آغاز کیا کرتے تھے۔ ہم بھی انہی کے نقش قدم کو فالو کرتے ہوئے، ان کے اس طریقے کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے اپنے ان رسم و رواج کو ادا کیا۔ آئیے میرے عزیز دوستو، اصلی مقصد ہوتا ہے واعظ و نصیحت کا، کہ ہم تک دین کی بات کیسے پہنچ جائے۔ اور ماشاءاللہ ہماری بدقسمتی یہ ہے، محلہ فلواری کے لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ آج علماء کرام کی کثیر تعداد ان کے محلے میں جمع ہوئی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں تمام علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں کہ وہ مرض جو لادوا تھا یار اچھا ہو گیا، وہ مرض جو لادوا تھا یار اچھا ہو گیا، آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا۔ مفتی ہلال صاحب، وہ مرض جو لادوا تھا یار اچھا ہو گیا، آب زمزم پیتے ہی بیمار اچھا ہو گیا، اور عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے، تربیت اچھی ہوئی گھر بار اچھا ہو گیا۔ تو ماشاءاللہ یہ بدقسمتی یہ ہے لوگوں کی کہ جلسے گاہ تک نہ آ سکے، بیچارے آف لائن سن رہے ہیں، آج آن لائن سننے کا موقع ملا ہو
آج آف لائن سننے کا موقع ملا پھر بھی وہ آن لائن سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ علماء کرام کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں کسی عالم سے مصافحہ کیا وہ ایسا ہے گویا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہو۔ تو عالموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا فیض ہے، تربیت اچھی ہوئی، گھر بار اچھا ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں کے ہی علماء کرام ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، گاؤں کے علماء کرام کی بہت زیادہ قربانیاں رہتی ہیں، لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں گھر کا بکرا ساگ برابر۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جو حقیقی خدمت ہوتی ہے وہ ہمارے گاؤں کے اور محلے کے علماء کرام کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جنازہ ہمارا نہلانے کے وقت وہ کہیں پڑھا رہے ہو، کہیں بھی خدمت کر رہے ہو، وقت پر پہنچتے آ کر کے ہیں اور آپ کو تدفین کا سارا میرے دوستو انتظام کرا کے آپ کو طریقے سمجھاتے ہیں۔ آئیے میرے عزیز دوستو، ہم بڑے ہی ادباً گزارش کرتے ہیں اپنے اس بزم کے صدر صاحب سے کہ وہ آئیں، اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں مولانا محمد عادل صاحب سے کہ وہ آئیں اور کچھ چند منٹوں میں اپنے نصیحت بھری باتوں سے سامعین کو مستفیض کریں۔ آج علماء کرام آپ کے دیار حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اتنی پیاری پیاری باتیں بتا رہے ہیں۔ آپ ان کو لے جائیے، لکھ کر کے اپنے ذہنوں میں لے کر کے جائیے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میرے عزیز دوستو ماشاءاللہ اچھے اخلاق اور صدق نیت پر حضرت بیان کر رہے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ارادے نیک ہوں تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہوں تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، دوا انسان کرتا ہے شفا اللہ دیتا ہے۔ چلو پھر آشنا کرائیں پیشانی کو سجدوں سے، چلو پھر آشنا کرائیں پیشانی کو سجدوں سے، ہے نغمہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے نغمہ تو مؤذن کا صدا اللہ دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم آپ کو لے کر کے چلے اس دیار پربہار میں جس کے میرے دوستو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ در رسول پر ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ در رسول پر ہم نے بڑے بڑے دیکھے، غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے۔ اور عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا، عجب ہے عشق جو بیمار اٹھ نہیں سکتا۔ وہ چاہتا ہے کہ مدینہ پڑے پڑے دیکھے، وہ چاہتا ہے کہ مدینہ پڑے پڑے دیکھے۔ تو اس مدینے کی گلیوں کی سیر کرانے کے لیے آپ کو لے کر چلے اور ہم زحمت دیں عزیزم حافظ محمد افضل سلمہ کو اس شعر کے ساتھ کہ ہم سر پر رکھی ہوئی تھی گناہوں کی گٹھریاں، یہ تو کہو حضور نے آ کر بچا لیا۔ سر پر رکھی ہوئی تھی گناہوں کی گٹھریاں، یہ تو کہو حضور نے آ کر بچا لیا۔ اور میں رو رہا تھا حشر میں بخشش کے واسطے، میں رو رہا تھا حشر میں بخشش کے واسطے، دیکھا جو میرے آقا نے فوراً بلا لیا۔ سر پر رکھی ہوئی تھی گناہوں کی گٹھریاں، یہ تو کہو حضور نے آ کر بچا لیا۔ میں رو رہا تھا حشر میں بخشش کے واسطے، دیکھا جو میرے آقا نے فوراً بلا لیا۔ اور بیمار مصطفیٰ ہوں وہی ہے میرا علاج، بیمار مصطفیٰ ہوں وہی ہے میرا علاج۔ دنیا کے ہر حکیم کو میں نے دکھا لیا، دنیا کے ہر حکیم کو میں نے کی عمر کو دراز کرے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے اشعار سے نواز رہے تھے میرے عزیز دوستو، اور میرے رگ و ریشے میں یہ شعر خون کے مانند دوڑ رہے تھے کہ حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے۔ دیکھیے گا اسٹیج کی توجہ، علماء کرام کی توجہ خاص کرتے ہیں، مولانا عادل صاحب آپ کی توجہ کہ حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، تیری آغوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے،
حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، حلیمہ سارے عالم میں عجب تیرا مقدر ہے، تیری آغوش میں کھیلے پیمبر کا پیمبر ہے، اور عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کے حجر اسود کا، عمر نے لے لیا بوسا یہ کہہ کے حجر اسود کا، ارے نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے، نبی نے تجھ کو چوما ہے نہیں تو تو بھی پتھر ہے۔ ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے، ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ ہائے کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، ہائے پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ادنا تھے اعلیٰ و ذیشان ہو گئے، دستے نبی پہ صاحب ایمان ہو گئے۔ کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر آپ کی ذات کی تعریف نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھا ہو کر آپ کی ذات کی توصیف نہیں کر سکتے۔ ارے آپ کے چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے چہرے انور تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے، آپ کے جوتے کی تعریف نہیں کر سکتے۔ آئیے میرے عزیز دوستو، ہم پھر اپنے اصلی مقصد کی طرف چلتے ہوئے اور تقریر کی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اور وہاں سے ایک مقرر کو اٹھاتے ہوئے آپ کے درمیان جو کھیلا ہے، کودا ہے، آپ کے درمیان رہ کر کے پلا بڑھا ہے، آپ کے ماشاءاللہ آپ نے اس کی شرارتوں کو بھی دیکھا ہے اور نظر انداز کیا ہے، آپ نے اس کے اخلاق کو بھی دیکھا ہے، آپ نے اس کے کردار کو بھی دیکھا ہے، آپ ماشاءاللہ اس کی ہر ایک ادا سے واقف ہیں۔ ہم آپ کے دیار سے، آپ کے اسی محلے سے ایک شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو میرے دوستو آپ کے حوالے کرتے ہیں، جو آپ کا بچہ ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بھائی ہے، یہ نام کسی اور کا نہیں، علی جناب عزت مآب جناب مفتی محمد ہلال صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ کا ہے۔ ہم ان کے التماس کرتے ہیں، اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں کہ قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، کرم کا، پیار کا، چاہت کا شکریہ لیکن ہائے سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ میرے عزیز دوستو، ان سے اتنا کہوں گا کہ تمہارے بعد اندھیرا رہے گا محفل میں، بہت چراغ جلائیں گے روشنی کے لیے، برا نہ مانو تو تم سے میں ایک بات کہوں، مجھے تمہاری ضرورت ہے زندگی کے لیے۔ آئیے میرے عزیز دوستو، آپ کو پھر ایک مرتبہ آپ میں انہی دینی باتوں کو سیکھنے کے لیے لے کے چلے ایک اچھے عالم دین، علی جناب عزت مآب جناب حضرت مولانا قیام الدین صاحب القاسمی دامت برکاتہ العالیہ کے پاس۔ اس سے قبل کی میں حضرت کو زحمت دوں، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں مفتی ہلال احمد صاحب قاسمی بیان فرما رہے تھے کہ میرے عزیز دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، علماء اہل اسٹیج کی دعائیں شامل حال نہیں تو یہ شعر بہت مقبولیت کے منزل تک پہنچے گا۔ امید ہے کہ آپ دعاؤں سے نوازیں گے کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، شرابی، جواری، عیار، مکار، چغل خور، غیبت کرنے والا، حاسد، ظالم، جابر، زانی، ہر ایک شخص چاہیے۔ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، اور رضوان تیری بہشت کو دیکھوں گا بعد میں، رضوان تیری
बहश्त को देखूंगा बाद में, अरे पहले मुझे हुजूर का दीदार चाहिए, पहले मुझे हुजूर का दीदार चाहिए। दोज़ख को हर तरह का गुनहगार चाहिए, जन्नत को मुस्तफ़ा का वफादार चाहिए। है रिज़वा 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 तेरी बहश्त को देखूंगा बाद में, पहले मुझे हुजूर का दीदार चाहिए, पहले मुझे हुजूर का दीदार चाहिए। और मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ते भेज देता है। मदीने में दुरूदों का जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ते भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने माँ, जो अपने बाप और माँ को मदीने भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीने भेज देता है। आइए मेरे अजीज दोस्तों, दावत दें हज़रत मौलाना क़यामुद्दीन साहब को एक मरतबा ज़हमत दें और इस शेर के साथ इस्तक़बाल करते हैं उनका कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, मेरे चमन का जश्न बहारात उन्हीं से है। हमारे जो इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, आली जनाब, इज़्ज़त माब और इलाके की आन बान शान हज़रत मौलाना मोहम्मद जव्वाद साहब वहीदी अल-क़ासिमी दामत बरकातुहुल आलिया, उन तक पहुँचने की जसारत कर रहा हूँ और उन्हें बिला किसी ताख़ीर के इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ। उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी दावत कबूल करें। इस शेर के साथ हज़रत का इस्तक़बाल है कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी का साया रहमत, पहले स्टेज की तवज्जो, नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। गुलामों के लिए राहत, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है, नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। और मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, हाय, अगर तुम सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो मैं ही बोलूँगा हाय हाय मेरे शेर। तो नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए जन्नत, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। और मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, हाय हमारे वास्ते जन्नत, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है, यहाँ भी है वहाँ भी है। ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इसका साया गुलशन को सजाने के लिए आ, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। मेरे अजीज दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हम निशाने बाज थे लेकिन निशाने हो गए, हम निशाने बाज थे लेकिन निशाने हो गए। क्या ज़माने थे हमारे, क्या ज़माने थे हमारे, क्या ज़माने हो गए। हम निशाने बाज थे लेकिन निशाने हो गए, क्या ज़माने थे हमारे, क्या ज़माने हो गए। और हमने देखी है खुदा तेरी करम फरमाइयाँ, हमने देखी है खुदा तेरी करम फरमाइयाँ। एक दाना बो दिए तो दाने दाने हो गए, एक दाना बो दिए तो दाने दाने हो गए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नबी के रास्ते से जो कदम अपना हटाओगे, नबी के रास्ते से जो कदम अपना हटाओगे, भटकते ही रहोगे तुम कभी मंजिल न पाओगे, भटकते ही रहोगे तुम कभी मंजिल न पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों, इस्लाम
کی مسلمان کی کامیابی پیارے آقا کی سنتوں کو فالو کرنے میں، ان کے طریقے کو اپنانے میں رکھی ہے اللہ نے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے آپ کا وقت نہ زیادہ لیتے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، دعا کرائی جائے۔ اس دعا کرانے سے قبل ہم اس پروگرام میں جو سب سے زیادہ میرے دوستو شریک رہے، جن کی کاوشیں رہیں، محبتیں رہیں اور کوششیں رہیں، وہ عالی جناب ہمارے چچا طاہر صاحب ہیں۔ ان کے کچھ اشعار ہیں، گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ ہر جگہ ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، مصطفیٰ کے عشق میں بیمار ہونا چاہیے، اور چاہیے جنت تو سن لے بات میری نوجواں، ماں کے قدموں میں تیرا گھر بار ہونا چاہیے۔ آئیے میرے عزیز دوستو، ہم اب چلیں آپ کو، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، اور ایک بزرگ عالم دین، جس میرے عزیز دوستو میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ لوگ گاؤں کے مولوی حضرات کو گھر کے بکرا ساگ برابر والی مثال کی طرح مانتے ہیں، لیکن عزیز ساتھیوں، یہ تمہارے بچے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے سامنے ان کا بچپن، جوانی، ساری چیزیں کھل کر آتی ہیں، اسی وجہ سے تم میرے عزیز دوستو ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن قابل رسپیکٹ، قابل تعظیم، قابل ادب و احترام ہوتے ہیں ہمارے علاقائی علماء کرام۔ جب کبھی کوئی پروگرام ہو، فنکشن ہو، کوئی میرے عزیز دوستو خوشی کا ماحول ہو، ہم نے اپنے علاقائی اور گاؤں کے علماء کرام کو ضرور مدعو کریں، ضرور بلائیں، کیونکہ عزیز دوستو مولوی حضرات کے بے شمار احسانات ہوتے ہیں، اور ان احسانوں میں سب سے زیادہ ہمارے قرب و جوار والے مولوی حضرات کے احسانات ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے پاس بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چیز ہمارے درمیان سے رخصت ہوتی ہے تب جا کر ہمیں اس کی قدر اور اس کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے میں آپ کے گاؤں کے بزرگ عالم دین ماشاءاللہ، جنہیں سمجھانے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، جنہیں میرے عزیز دوستو جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت رکھی، جن کے اندر پیار، محبت، سب کچھ رکھا میرے عزیز دوستو۔ میں نے کہا نا، قدم قدم پہ ہزاروں سوال کرتے ہو، محبتوں کا سفر کیوں محال کرتے ہو، شکر کرم کا، پیار کا، چاہت کا شکریہ، لیکن سنا ہے تم تو سبھی کا خیال کرتے ہو۔ آپ کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد کمال احمد القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس چلیں اور ان سے گزارش کریں، زحمت دیں کہ وہ آئیں اور دعا کے ذریعے سے بزم کا اختتام فرمائیں۔ حضرت کا اس شعر کے ساتھ استقبال ہے کہ صاحبہ کھانا بدوشوں کے حوالے کر دے، صاحبہ کھانا بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ درخت پرندوں کے حوالے کر دے، صاحبہ کھانا بدوشوں کے حوالے کر دے، یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے، اور ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے۔ اور ایک شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے غلام آقا، جو بھی دیکھے وہ کہے یہ ہے غلام آقا، میرے چہرے پہ خدا ایسی نشانی دے دے، میرے چہرے پہ خدا ایسی نشانی دے دے۔ حضرت مولانا کمال احمد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی حوالے۔